علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ حضرات دور دراز سے آئے، سیدنا پاک قطب الاقطاب فرد الافراد نائب غوث الثقلین سیدنا محمد بغدادی غوث پاک کے بیٹے، 12ویں پشت کے بیٹے کی بارگاہ میں اور انہی سے منسوب اس چمن میں آپ حاضر ہوئے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آپ نے مقررین سے بہت کچھ سنا، جو سنا ہے وہ دل میں بسائیے اور آستھا پیدا کیجیے۔ بڑے بوڑھوں نے بہت پہلے کہا با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ آج ادب مریدین میں بھی ختم ہو گیا ہے، بس چما چاٹی تک رہ گیا ہے۔ ہاتھ چومنا، پیر چومنا، پیر صاحب کو مرغا کھلانا، پیر دبانا، اور جتنا بڑا مکار پیر ہوتا ہے اتنے ہی کامیاب رہتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ میں نے کبھی مکاری نہیں کی، میں نے خلوص نیت سے دین کا کام کیا۔ یہ مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں، بغل میں 4 منزلہ مدرسہ لڑکیوں کا، اور امجد شریف میں بھی 150 فٹ لمبی عمارت مدرسے کی، مسجد 2 منزلہ 60 فٹ لمبی مسجد، اور ابھی ایک عمارت میں بنا رہا ہوں، گیسٹ ہاؤس کہیے یا خانقاہ کہیے، 80 فٹ لمبی اور 65 فٹ چوڑی۔ ابھی 24 فروری کو اس کی ڈھلائی ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ میرے جوتا چپل گھسنے سے نہیں ہوا، رب نے میری نیکی قبول کی تو غیب سے مدد فرمائی۔ آپ کا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن خدا کی بولیوں کا نام ہے، اللہ کی بولی جو جبرائیل نے سنی اللہ کے حکم سے اور نبی کے دل پہ اتاری۔ من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبی، جبرائیل ہی نے اللہ کی باتیں نبی کے دل پہ اتاری۔ انہ لتنزیل من رب العالمین نزل بہ روح الامین، یہ خدا کی بولیاں اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہیں جسے روح الامین جبرائیل لے کر کے آئے۔ نبی نے تلاوت کیا، اسے لوگوں نے نبی کے حکم سے لکھ لیا، اسی کو قرآن کہتے ہیں۔ تو قرآن میں آپ کا رب فرماتا ہے، جس کا ماننا ایمان اور نہ ماننا کفر، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو نیکی کرے ہم اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ آپ رب کی بات پر یقین کیجیے، اور یقین کرنا یہی آپ کے ایمان کی پکار ہے کہ نیکی اگر آپ کریں گے تو رب فرماتا کہ ہم راستے کھولتے ہیں۔ نیکی قبول ہو گئی تو نیکی کے صدقے میں بے روزگار ہیں، اللہ روزگار عطا فرمائے گا۔ اگر بیمار ہیں تو اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ نیکی کے صدقے میں اگر آپ بے اولاد ہیں تو اللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ آگے فرمایا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کو روزی وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے بندہ گمان نہیں کرتا، جہاں کے بارے میں بندہ سوچتا تک نہیں، وہاں سے اللہ روزی عطا فرماتا ہے۔ یہ اسی قرآن میں سورہ یوسف کے آخر میں فرمایا، یوسف علیہ السلام جانتے ہیں آپ، بھائیوں نے دشمنی کی کنویں میں ڈالا، سوداگروں نے نکلا، مصر کے بازار میں بکے۔ مصر کے گورنر کی بی بی زلیخا نے جب جوانی نکھری حضرت یوسف کی، حسن میں
کہ ماہتاب تھے، آفتاب تھے، حسن کے شاہکار تھے، شاہکار قدرت تھے، عاشق ہو گئی، عاشقہ ہو گئی، اس نے لبھایا، زناکاری کرنی چاہیے، حضرت نے نیکی کا راستہ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ زلیخا نے الزام اور تہمت لگا کر انہیں جیل بھیجوا دیا، جیل جانا گوارا کیا لیکن بدکاری نہیں کی، نیکی کا راستہ نہیں چھوڑا۔ شہنشاہ مصر نے خواب دیکھا جو پورے ملک مصر کا شہنشاہ تھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائوں کو کھا رہی ہیں۔ خواب کی تعبیر اس نے اپنے بڑے بڑے ودیوان لوگوں سے پوچھی، تسلی نہیں ہوئی۔ ایک قیدی نے کہا جو قید سے آزاد ہو کر بادشاہ کا درباری بن چکا تھا کہ جیل میں ایک بڑے ودیوان ہیں، عالم فاضل ہیں، خواب کی سچی تعبیر بتاتے ہیں۔ قیدی کو بادشاہ نے بھیجا، حضرت نے کہا کہ 7 سال تک قحط ہوگا، لوگ دانے دانے کو ترس جائیں گے اور جتنا جمع اناج ہے سب ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ کو یہ تعبیر پسند آئی اور اس نے تمام الزامات سے بری کر کے حضرت یوسف کو جیل سے نکالا، آزمایا اور انہیں وزیر خوراک بنا دیا، فوڈ منسٹر۔ سال بھر تک ان کے تدبر، ان کے علم و حکمت سے ایسا متاثر ہوا کہ اپنی زندگی میں 1 سال کے بعد تاج شاہی سر سے اتار کر حضرت یوسف کے سر پر رکھ دیا اور مصر کا شہنشاہ بنا دیا۔ قرآن نے ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں جو جملہ کہا ہے وہ تمام علماء کے لیے، تمام حافظوں کے لیے، تمام قاریوں کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے نصیحت ہے۔ رب فرماتا ہے حضرت یوسف کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہ مَن یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو نیکی کرے اور نیکی کے راستے میں پریشانیاں آئیں تو اس پر صبر کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ یوسف کی زندگی دیکھو، انہوں نے مصائب جھیلے لیکن نیکی کا راستہ نہیں چھوڑا تو دنیا ہی میں رب نے انہیں یہ صلہ دیا کہ انہیں مصر کا شہنشاہ بنا دیا۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ نیکی آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے کی ہے، یہ جوتا چپل گھسنے سے نہیں ہوا۔ رب نے میری نیکی قبول کی تو غیب سے مدد کی۔ یہاں مدرسہ امجد شریف مدرسہ، ابھی آپ نے کسی سے سنا کہ رنکا میں مدرسہ، ابھی آپ نے سنا ترواڈی لاتہار میں مدرسہ، لگ بھگ 55 مدرسے ہمارے قائم کیے ہوئے ہماری سرپرستی میں چل رہے ہیں۔ سینکڑوں مسجدیں ہم نے بنائی، کچی سے پکی۔ اللہ کی نعمتیں اترتی ہیں اور یہ رنکا کے لوگ بیٹھے ہیں، جا رہے تھے پیر کا جلسہ چھوڑ کر۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا عشق ہے۔ میں نے کہا کہ پیر کی محبت میں اندھے بن جاؤ، پیر کی محبت میں بہرے بن جاؤ، مخالفین حاسدین کی باتیں نہ سنو، عشق پیدا کرو پیر سے اور مجھ سے محبت۔ در حقیقت غوث پاک سے محبت ہے، در حقیقت نبی پاک سے محبت ہے، اس لیے کہ تم نے سید امام قادری کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ہے، بلکہ قادری سلسلے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اپنے سچے پیر کے واسطے غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، نبی پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں۔ یہ کیسی عقیدت ہے؟ سمجھانے کے باوجود بھی آپ کی آستھا مضبوط نہیں۔ آپ کو فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے ایک مرید ہیں، بڑے بک بک کرتے ہیں، وہ امبیکا پور پہ رہتے ہیں، ان کا ایک منشی بھی تھے، دونوں نے کہا کہ ہمیں بواسیر ہے۔ میں نے دونوں کو تعویذ دیا، 1 سال کے بعد پھر اتفاق ہوا اس گھر پہ جانے کا، تو منشی نے کہا کہ حضور آپ کی تعویذ سے مجھ کو بہت فائدہ ہوا۔ غریب تھا، آستھا بدی تھی، فائدہ ہو گیا، لیکن سیٹھ جی کو فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ دولت کا گھمنڈ تھا۔ بنگلور جائیں گے، بیلور جائیں گے، آپریشن کرائیں گے، جی تو آستھا ہوتی ہے تو پیر کی دی ہوئی چیز، پیر کا دیا ہوا دی ہوئی خاک بھی خاک شفا ہو جاتی ہے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا رامانوج گنج، مغرب کی نماز، جسیم خان مرحوم کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا، اچانک شور ہوا، بڑا ہنگامہ، لگ بھگ ہو گئے 35-40 سال سے، یا 20-25 سال تو ہی گئے ہوں گے، بہت شور ہوا۔ میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں نے پڑھی پوری، اس کے بعد میں جب جسیم خان کے یہاں گیا تو دیکھا کہ بہت بھیڑ ہے، جم غفیر ہے، ایک جادوگر کو لوگ پکڑ کے لائے ہیں
اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جسیم خان کے پوتے کو اس نے جادو کر دیا ہے، جادوگر کو وہ مجبور کر رہے ہیں کہ جادو اس سے ہٹاؤ، پیٹ میں درد ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، جادوگر پڑھ پڑھ کے پھونک رہا ہے لیکن اس کی بے چینی دور نہیں ہو رہی ہے۔ میں پہنچا، کمرے میں داخل ہوا، میں نے جادوگر کو ہٹایا اور صرف معوذتین میں نے پڑھا، قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس، اور پڑھ کر کے تھوکا، ہاتھ پر پھیرا اور اس کا درد دور ہو گیا۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نہیں کتنے بے اولاد تھے جن کو اولاد مل گئی، ہمارے یہاں آئے، رب نے اولاد عطا کر دی، ہے نا۔ یہی ڈوبراوا میں ابھی مفتی صاحب رہتے تو بتاتے، ایک آدمی کو لیور خراب تھا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، پانی پڑھوایا، اللہ نے شفا دی۔ کتنے آتے ہیں اور شفا ملتی۔ جب بڑے بزرگوں نے جو کہا ہے، بہت نپا تلا لفظ کہا ہے، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ غوث پاک سے فیض ملتا تھا، خواجہ سے فیض ملتا تھا، اب نہیں ملتا ہے فیض، اس لیے نہیں ملتا۔ تو صرف آ جانے اور چما چاٹی کا نام ادب اور عقیدت اور آستھا نہیں ہے۔ آستھا تو یہ ہے کہ پیر کی بات پر ایسا عمل کرو کہ گردن کٹ جائے، پیر کی بات نہ کٹے۔ سچا پیر ہے تو اس بات اس کی نہیں، زبان اس کی ہے، بات غوث اعظم کی ہے، بات نبی پاک کی ہے۔ ہماری تقریریں سنیے گا، میری تقریر سے دل جاگتا ہے، سویا ہوا دل جاگتا ہے، مردہ قلب زندہ ہوتے ہیں۔ ابھی ختم بخاری میں نے کرایا، میری جیسی ختم بخاری شاید ہی ایک دو علماء پورے ہندوستان میں کرائیں گے جیسا میں کراتا ہوں، اور جتنے نقطے میں بیان کرتا ہوں۔ تو میں کوئی نتھو خیرو جمن شبراتی نہیں ہوں۔ آپ گوگل پر سرچ کیجئے گا تو لگ بھگ 350 علماء کی فہرست میں 6 یا 7ویں نمبر پر میرا نام ہے، حضرت امام ملت سید امام قادری حمزہ شریف۔ تو آپ اس مدرسے کو دیکھ رہے ہیں، صرف آئیے جائیے دیکھیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم تو حکم ہوا رب کا، ابراہیم بیٹے کو ذبح کر دو، بیٹا آپ ذبح کیجئے گا، طرح طرح کی بہانہ بازی کیجئے گا، لیکن کیسے باپ اور کیسے بیٹے۔ جب کہا حضرت ابراہیم نے، قرآن فرماتا ہے، اللہ کی بات ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فماذا تری، میں نے دیکھا ہے خواب، یعنی خواب دیکھا ہے نا، خواب تو آپ بھی دیکھتے ہیں، لیکن ابراہیم نے خواب کو عام خواب نہیں سمجھا۔ اسی سے یہ پتا چلا اور یہ مسئلہ نکلا کہ نبی کا خواب عام خواب نہیں ہوتا ہے، وحی الہی ہوتی ہے، یعنی خدا کا حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کروں۔ اور بیٹا بھی کیسا بیٹا، جب رب کا حکم سنایا تو حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ ابا آپ پاگل ہو گئے، مجھے ذبح کیجئے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ بیٹے اسماعیل نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جب اللہ کا حکم ہے تو آپ میرا چہرہ نہ دیکھیے، خدا کی رضا دیکھیے۔ تؤمر کہہ کر کے جو حکم دیا گیا ہے، حضرت اسماعیل کی زبان نے یہ بتا دیا کہ حضرت ابراہیم کا خواب عام خواب نہیں تھا، تؤمر جو حکم دیا گیا ہے۔ تو پتا چلا ابراہیم کا خواب عام خواب نہیں تھا، بلکہ نبیوں کا خواب بھی حکم خدا ہوتا ہے، پروردگار کا حکم ہوتا ہے، جو حکم دیے گئے۔ میرے دوستوں، میرے 3 ساتھیوں، آستھا پیدا کیجیے، عقیدت پیدا کیجیے سچی۔ صرف مرغا کھلانے سے اور پاؤں دبانے سے اور چما چاٹی کرنے سے، خواجہ صاحب کے یہاں جاتے ہیں آپ لوگ، سیدنا پاک کے یہاں جاتے، جانے آنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ آپ میں اٹیچی لے کر جا رہا ہوں، آئیے خوب ہاتھ چومیے، پیر چومیے، اور میری اٹیچی نہیں اٹھائیے گا تو کبھی مجھ کو خوشی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک مرید دوڑتا ہوا آیا، ہاتھ پیر تو نہیں چوما، نے کہا پیر صاحب میرے رہتے ہوئے آپ بوجھ کیوں اٹھائیں گے، میں آپ کا بوجھ اٹھاؤں گا، میں آپ کا وزن لے کے چلوں گا۔ تو خواجہ صاحب چادر چڑھوانے اور چما چاٹی کرانے نہیں آئے تھے، سیدنا پاک چما چاٹی کرانے نہیں آئے تھے، کفرستان میں اسلام کا جھنڈا گاڑنے آئے تھے۔ سوچیے تو صحیح، 200 آدمی کا مجمع آ رہا ہے ترشول لے کر کے، تو اس مجمع میں جانے کی آپ کی ہمت نہیں ہوتی،
اور اجمیر کی دھرتی پر ہر طرف کفر کا غلغلہ تھا، نیزوں کی بوچھاریں تھی، تلواروں کی جھنکاریں تھی، مندروں کی گھنٹیاں تھی، بتوں کی پوجا تھی۔ ایک مسلمان بھی پورے ہندوستان میں نہیں تھا۔ خواجہ آئے، وہ مرد مومن آئے، اللہ پر ایمان رکھنے والے خواجہ آئے، اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ میں نبی کے حکم سے جا رہا ہوں تو میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ خدا کی مدد چل رہی ہے، اللہ کی نصرت چل رہی ہے۔ اور کفرستان میں پہنچ کر سب سے بڑی کرامت یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اناسا کا تالاب کے لاکھوں ٹن پانی کو پیالے میں بھر دیا، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ نیزوں کی بوچھاروں میں، تلواروں کے جھنکاروں میں کفر کی سرزمین اجمیر کی دھرتی پر اسلام کا جھنڈا گاڑا اور خدا کے دین کو زندہ کر دیا، اور ایک دو نہیں 90 لاکھ لوگ مسلمان۔ سر کٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت۔ تو میرے دوستو، میرے دینی ساتھیوں، آستھا پیدا کیجیے نا۔ آپ کے پیر نے یہ کام کیا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلیے۔ میں نے یہ چمن لگایا ہے تو اس چمن کی آبیاری کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پیر سے سچی عقیدت یہی ہے کہ ہمارے بوجھ کو، ہمارے مشن کو، اور میرا مشن میرا نہیں ہے، وہ مشن خواجہ کا ہے، وہ مشن سیدنا پاک کا ہے، وہ مشن غوث پاک کا ہے، وہ مشن نبی کائنات کا ہے۔ اب سوچیے تو صحیح، میرے نبی کون تھے؟ نتھو خرو جنبن شبراتی تھے، کعبہ کے سیکریٹری، کعبہ کے سیکریٹری متولی کے پوتے تھے۔ آج ایک جامع مسجد کا سیکریٹری ہوتا ہے تو دوسری جگہ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اورنگ آباد کے جامع مسجد کا سیکریٹری ہوں، میں ہزاری باغ کے جامع مسجد کا سیکریٹری ہوں۔ ہر جگہ سناتا ہے کہ میں سیکریٹری ہوں، صدر ہوں، اور وہ کعبہ جس کی طرف آپ کے ماتھے جھکتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، اس خانہ کعبہ کے سیکریٹری اور متولی کے پوتے تھے۔ نبوت کا جب اعلان کیا میرے نبی نے، سر پر خاک ڈالی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گلے میں پھندا پھنسایا گیا، پیٹھ پر اوجھی رکھی گئی۔ طائف میں اتنا مارا میرے نبی کو پتھروں سے کہ پورا بدن لہو لہان ہو گیا، خون سے شرابور ہو گئے۔ جبریل امی آئے، کہا یا رسول اللہ، یہ پہاڑوں کا فرشتہ رب نے بھیجا ہے۔ پہاڑوں کے فرشتے نے کہا حضور حکم دیجئے تو میں یہ پہاڑ دونوں طرف سے ملا دوں، یہ ظالم پس جائیں، برباد ہو جائیں۔ میرے نبی نے کہا نہیں، پہاڑوں کو نہ ملاؤ، انہیں ختم نہ کرو، انہی میں ایسی قوم پیدا ہوگی جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گی۔ یہ سن کر مصطفیٰ نے مسکرا کر یہ فرمایا کہ میں اس دہر میں خیر و غضب بن کر نہیں آئی۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے متولی سے لات مار دیتے ہیں، لیکن میرے نبی نے سہا، مصائب سے پریشانیاں برداشت کی، سر پر خاک ڈالی گئی برداشت کیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے برداشت کیا، گلے میں پھندا پھنسایا گیا برداشت کیا، پیٹھ پر اوجھی رکھی گئی برداشت کیا، طائف میں مارا گیا پتھروں سے برداشت کیا۔ میرے نبی مجبور نہیں تھے، میرے نبی مجبور نہیں تھے، وہ تو ایسے مختار کل تھے کہ اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے، انگلیوں کے گھائیوں سے پانی کا چشمہ ابل پڑے۔ نبی نے برداشت اس لیے کیا کہ کل میری امت کو، میرے جانشینوں کو دین کا دیا جلانے کے لیے، اسلام کا جھنڈا گاڑنے کے لیے، قرآن کا اجالا پھیلانے کے لیے، مدارس چلانے کے لیے اگر مصائب کا سامنا کرنا پڑے تو نہ گھبرائے، سنت رسول سمجھ کر مصائب کو سینے سے لگائے اور دین کا دیا جلائے۔ اور مانگنا چندہ، آپ لوگ چندہ کرتے ہیں نا مدرسے کے لیے، کسی نے کچھ کہہ دیا تو آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے بددل ہو جاتے ہیں آپ لوگ، آپ کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے نبی کا حوصلہ ٹوٹا، سر پر خاک ڈالی گئی، حوصلہ ٹوٹا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، حوصلہ ٹوٹا، چلا جاتا ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے۔ اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ مرد مومن کی شان یہی ہوتی ہے کہ مصائب سے الجھنا ہی اس کی شان ہے، پریشانیوں کو سامنے آئے تو وہ برداشت کرنا یہی اس کی شان ہے۔ میرے نبی پاک نے اپنے لیے کبھی نہیں مانگا، مانگا جنگ بدر ہوئی تو مانگا، جنگ تبوک ہوئی تو مانگا، اور مانگنے والے کے بارے میں بتایا کہ مانگنے والے قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کی پیشانی پر سیاہ داغ ہوگا،
بھیک مانگنا جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں. جیسے طلاق دینا بیوی کو جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے. نبی نے کہا اب غزل حلال عند اللہ طلاق، سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے. ویسی بھیک مانگنا جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے. میرے نبی نے کہا کہ بھیک مانگنے والے قیامت کے دن سال میں اٹھائے جائیں گے تو ان کی پیشانی پر سیاہ داغ ہوگا. لیکن وہی نبی جنگ بدر ہو رہی ہے تو چندہ کر رہے ہیں، جنگ احد ہو رہی ہے تو چندہ کر رہے ہیں، جنگ خندق ہو رہی ہے تو چندہ کر رہے ہیں، جنگ تبوک ہو رہی ہے تو چندہ کر رہے ہیں، جنگ یرموک ہو رہی ہے تو چندہ کر رہے ہیں. جو نبی ہاتھ پھیلانے سے روک رہے ہیں وہی نبی چندہ کر رہے ہیں. پتا چلا اپنے لیے مانگنا عیب کی بات ہے اور دین پھیلانے کے لیے مانگنا عیب کی بات نہیں ہے، فخر کی بات ہے، اس لیے کہ وہ سنت رسول ہے. تو آپ لوگ توجہ کیجئے اور اپنے تعاون کو بڑھائیے. کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ارے کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ شرمائیے نہیں. نبی جب نہیں شرمائے، نبی نے مانگا دین کے لیے. دین کے لیے مانگنا سنت رسول ہے، فخر کی بات ہے. اپنے لیے مانگنا عیب کی بات ہے. لہذا آپ بڑھ چڑھ کر کے اس کی تعبیر میں حصہ لیجئے، اس کے چلانے میں حصہ لیجئے. اور میرے ذہن میں تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن ہم کو کوئی ایسا آدمی نہیں ملتا جو مدرسے کو ہمارے ایسی اس طرح چلا سکے جو میں چاہتا ہوں. میرے دوستوں اور میرے دینی ساتھیوں، آپ حضرات آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. تکلیفیں جھیلی آپ نے، مصیبتیں برداشت کی اور آئے. ہمارے بلاوے پر آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر کوئی خامی رہ گئی ہو کسی طرح کی تو آپ معاف کیجئے گا. کوئی بھائی بھیڑ بھاڑ رہتی ہے، کچھ نہ کچھ کمی ہو سکتی ہے. اور یہ بغل میں مسجد ہے، وہاں کے منتظمین آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ مسجد میں وہ پینٹ ہو رہا ہے تو کچھ پیسے کی کمی پڑ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ دروازے پر جو ہے باہر میں وہ لگا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں اسکینر، اگر لوگ تعاون کر دیں تو کام یہ پینٹ کا ہو جائے گا. اس لیے اگر آپ سے بن پڑے تو آپ جو ہے جو بھی ہو سکے آپ سے تعاون کر دیجئے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے گا. اور جو میں نے نصیحتیں کی ہیں اس پر عمل کیجئے گا. چندہ بڑھ چڑھ کے کیجئے. مدرسے کو آپ بڑے پیمانے پر چلائیے. اور میں تو چاہتا ہوں کہ مدرسہ اس طرح چلے کہ یہاں انگلش ہندی حساب تو پڑھائی جا رہا ہے، کمپیوٹر بھی پڑھایا جا رہا ہے. 6 کمپیوٹر اس مدرسے میں اور 6 لڑکیوں کے مدرسے میں. اور لڑکیوں کو تو سلائی کی بھی تعلیم دی جاتی ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ انگلش وغیرہ ٹھوس ہونی چاہیے تاکہ یہ بچے ہمارے یہاں سے پڑھ کے نکلیں تو 10ویں کا امتحان دے سکیں، انٹر کر سکیں، بی اے کر سکیں. آج جیسے ضرورت ہے حافظ بنانے کی، عالم بنانے کی، تو ہم اپنے مزاج کے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ آج ہماری امت کو ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، انجینئر بھی ہونے چاہیے، وکیل بھی ہونے چاہیے. فسادات ہوتے ہیں، ہم مارے بھی جاتے ہیں اور کیس بھی ہمیں پر لگ جاتا ہے. ایسے حالات میں ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں اچھے وکیل بھی ہوں. آج ہر طرح سے کی پریشانیاں، یہ مدرسے بھی چلانا ہے، دین کی تعلیم بھی دینا ہے. اور ایسی تعلیم کہ یہاں انگریزی، ہندی، حساب اور سائنس وغیرہ